ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 5۔ بستر پر کروٹ بدل بدل کر نیند نہ آئی تو وہ لائٹر اور سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر کمرے کا سائڈ ڈور کھول کر بالکنی پر آ گئی۔ سگریٹ سلگائی تو نظریں سامنے سڑک پر جا ٹھہری اور دوپہر کو رونما ہونے والا واقعہ فلیش بیک ہونے لگا، اور جانے کیوں فلیش بیک روشنی پر آتے آتے سلو موشن میں بدل گیا۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے کیوں، پر سوچے اس پر ہی جا کر رک رہی تھی۔ یہ اس سے ہمدردی ہو رہی تھی شاید، اس نے سوچا، یا شاید پچھتاوا، لیکن پچھتاوا بھی کس چیز کا؟ کوئی اس کے اندر سے بولا تھا، کیا واقعی؟ اسے یاد آیا کہ اماں سے اس نے بات کی تھی شادی کی۔ بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں ڈر اور آس دونوں تھے کہ کہیں وہ منع نہ کر دے۔ آس اور امید کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے اس وقت وہ اپنی ماں کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ شادی تو اسے کبھی نہ کبھی کرنی ہی ہے، جلدی یا دیر بعد۔ فاران نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور کہا تھا کہ جہاں وہ چاہیں گی وہ راضی ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مشکل ہوگا اس کے لیے، لیکن ناممکن تو نہیں۔ لیکن وہ اب اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو اب دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ابھی تم اماں نے بات کی ہے، شادی تک آتے آتے بہت ٹائم ہے، لیکن وہ اس کے اقرار پر خوشی سے پہلے تو شوق میں آ گئی، پھر خوشی سے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ فاران محبت کے اس انداز پر دل ہی دل میں شرمندہ ہوا تھا۔ صرف شادی پر حامی بھرنے کے لیے اتنی خوشی؟ ٹھیک ہے، میں آپا سے کہتی ہوں انوار سے بات کر لیں، انہوں نے خوشی بھرے لہجے میں کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا، تو اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، روشنی کے لیے تمہارے رشتے کی بات۔ فاران کو ایک پل سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہا، روشنی؟ لیکن وہ سنبھل کر تذبذب سے اتنا ہی بولا اور ان کو دیکھنے لگا تھا۔ ہاں روشنی، کیوں، کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اب وہ منع نہ کر دے۔ نہیں۔ فرحان نے ان کے انداز کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ سوچتے سوچتے کب سگریٹ کے شعلے نے انگلی کو چھوا پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنی عادت کے خلاف فرحان نے جھنجھلا کر سگریٹ پھینک کر اسے پاؤں تلے مسلا تھا، جبکہ وہ تو بہت پرسکون بندہ تھا، لیکن فی الوقت وہ پرسکون بندہ اپنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اچانک کیا ہوا؟ آخر ہوا کیا؟ دوسری طرف روشنی سونے کے لیے تو کب کی کمرے میں آ گئی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے جیسے کہیں دور تھی۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز کروٹ کے بل لیٹی تھی، پشت دروازے کی طرف تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ آہٹ سے وہ سمجھ چکی تھی کہ امی ہیں، اس کی نیند خراب نہ ہو اس وجہ سے وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی تھیں اور جھک کر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی۔ روشنی ان کے انداز پر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ امی، اس نے کہتے ساتھ ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سوئی نہیں تم؟ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی، اس نے کہتے ہوئے ان کے لیے جگہ بنائی تو وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ دونوں خاموش تھیں۔ روشنی آنکھیں بند کر کے ان کے ہاتھوں کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے کب نیند میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس کے سونے کے کافی دیر بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی تھیں۔ روشنی کے 9th کلاس کے بورڈ کے پیپر ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے وہ بس پڑھائی میں ہی غرق تھی کہ دادو کی طبیعت اچانک ہی خراب ہوئی تھی۔ چاچو اور بابا انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے، اور انہوں نے تو تب ہی یہ خواہش کی تھی، بابا اور پھپھو دونوں کو بلا کر روشنی اور فاران کی شادی کی۔ بہن بھائی کو تو ماں کی بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا تھا، لیکن وہ دونوں چھوٹے تھے۔ فاران بھی میٹرک کے پیپرز دے رہا تھا، تو بالآخر مشترکہ مشورے سے دونوں کے نکاح کا فیصلہ ہوا تھا۔ رخصتی دونوں کی پڑھائی کے بعد طے ہوئی۔ روشنی کو یاد تھا سب اسے چھیڑ رہے تھے، چڑھا رہے تھے، دادو کی وجہ سے سب ان کے گھر ہی جمع تھے۔ آمنہ پھپھو کے بیٹے طاہر بھائی تو اسے دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے کہ وہ اتنی دیر سے اپنی ماں کی منتیں کر رہے ہیں، ان کی شادی کی کوئی خبر نہیں، اور نانی کو وہ کیوں نظر نہیں آئے، وہ کیا کہتی، وہ تو خود حیران تھی۔ اچانک سب کچھ ہوا تھا۔ خاندان میں کوئی بھی تو اتنی چھوٹی دلہن نہیں تھی۔ دادو بیمار تو تھیں، لیکن وہ اپنے سب چاؤ پورے کرنا چاہتی تھیں۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری خوشی ہوگی۔ روشنی کو نہیں پتا کہ فرحان کی کیا حالت تھی، لیکن وہ سب کے ناغے میں تھی اور بری پھنسی تھی، اتنا کہ سب کے چھیڑنے پر روحان سی ہو جاتی تھی تو چاچی اسے پیار سے لپٹا لیتی تھی اور کوئی شوق سی بات کہہ کر چھیڑ دیتی۔ سب بہت خوش تھے، اور پتہ نہیں شاید اپنی خواہش اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہونے کی خوشی میں دادو کی بھی طبیعت سنبھل گئی تھی، یا جو بھی تھی،
لیکن وہ قدریں ٹھیک ہو گئی تھیں اور سب لوگ اپنے فیصلے سے اور مطمئن ہو گئے، اور ایک خوبصورت شام دونوں نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھ گئے تھے۔ گلابی جوڑے میں شرمائی سی روشنی پر نوخیزی کا رنگ بھی گلابی چڑھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گلابی رنگ نے اس کی سوچوں کو رنگ دیا تھا، اور خیالوں کو اور دل کو بھی، کہ روشنی کو تو خود سمجھ نہ آئی، اور کب وہ رنگ محبت کے رنگ میں ڈھلا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ فاران کو اس نے نکاح والے دن چوری چوری دیکھا، اور اس کے بعد نکاح کی تصویروں میں۔ نکاح کے 4 مہینے بعد دادو وفات پا گئی تھی، اور تب ہی دوبارہ روشنی نے فاران کو دیکھا تھا، 4 مہینے بعد ہی۔ اس دوران نہ اس نے رابطے کی کوشش کی، نہ ہی روشنی میں اتنی ہمت تھی، جبکہ اس کی سہیلیوں نے اس کے ناک میں دم کر دیا تھا، اسے مشورے دے دے کر۔ محسوس تو اسے بھی ہوتا تھا، کتنی ہی کہانی اور ڈراموں میں پڑھا اور دیکھا تھا، نکاح کے بعد کیسے لڑکے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، ملنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور اگر کزن سے رشتہ ہوا ہو تو بہانے بہانے سے چکر لگاتے ہیں۔ ان کا تو پھر نکاح ہوا تھا، پر یہاں تو ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید وہ شادی کے بعد ہی اپنے احساسات دکھانے والا بندہ ہے۔ اب اس نے ایسی بھی تو بہت سی کہانیاں پڑھی تھیں جن میں لڑکے شادی کے بعد اظہار کو ترجیح دیتے تھے۔ پھر اس نے چاچی سے ہی سنا کہ وہ لاء کی تعلیم کے لیے اسلام آباد کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا ہے۔ روشنی کیا کہتی، اس نے صرف سنا ہی تھا۔ محبت نے تو کب کے اپنے قدم مضبوطی سے اس کے دل میں جما لیے تھے، اب تو بس اس کی سلامتی کی دعا کرتا تھا دل۔ پر روشنی نہیں جانتی تھی، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت، اس کے رشتے کا انجام ایسا ہوگا، اور اس کی محبت ادھوری رہ جائے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کسی بھی وقت کی ہوئی دعائیں پوری نہیں ہوں گی، خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ 7 سال ہو چکے تھے ان کے نکاح کو۔ 15 سال کی نوخیز کلی سے وہ ایک 22 سال کی خوبصورت لڑکی میں ڈھل چکی تھی، اور یہ سال محبت کے بیج کو تناور درخت میں سینچ چکے تھے، اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں جیسے کئی 100 سال پرانا درخت ہو۔ لیکن یہ تو روشنی کی آپ بیتی تھی، محبت تو اسے ہوئی تھی نا، دوسرا فریق تو لا علم تھا، شاید لاپرواہ بھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ختم ہو گیا، اس کی محبت، اور جس سے محبت تھی اس سے رشتہ بھی۔ رخصتی تک بات تو پہنچی ہی نہیں کہ طلاق کا لفظ بیچ میں آ گیا۔ اسے پتہ تو لگ گیا تھا، سب پریشان تھے کسی بات سے کہ بند کمرے میں بات ہوتی تھی، چاچو، بڑی پھپھو، بابا، امی، چاچی، زاہدہ پھپھو بھی آئیں تو روتی ہوئی گئی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے سہم گیا، وسوسوں نے راتوں کی نیند اڑا دی، سرگوشیاں کانوں میں پڑنے لگیں، اور پھر چاچی نے ہی ہمت کی بات کرنے کی۔ ساتھ پڑھتی ہے اور اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی قیمت پر نہیں مان رہا، سب نے بہت سمجھایا ہے، پر چاچی نے بتاتے ہوئے بہت دکھ سے اسے دیکھا تھا، جو ساکت سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ روشنی، چاچی نے دکھ سے اسے اپنے ساتھ لگایا، ان کی خود کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یا اللہ، صرف ایک پل وہ پلٹ آئے، صرف ایک پل کہ اسے مجھ سے محبت ہو جائے، صرف ایک پل اسے میرا خیال آ جائے، صرف ایک پل جس میں اسے اس رشتے کا احساس ہو جائے۔ یا اللہ، صرف ایک پل جس میں وہ میرا سوچے، اس کا دل میرے لیے پلٹے، اس کا دل مجھے محسوس کرے، اسے مجھ سے محبت ہو جائے، صرف ایک پل۔ نہ جانے کتنی راتیں وہ سجدوں میں روتی رہی، کرلاتی رہی، معجزہ ہونے کی دعائیں کرتی رہی، لیکن وہ دعائیں قبول تو ہونی تھی، لیکن کسی اور وقت کے لیے، اور وہ اس ایک پل کے لیے دن رات دعائیں کرتی رہی۔ وہ پل آیا ہی نہیں، اور کاغذات آ گئے طلاق کے۔ یہ دکھ روشنی کے لیے تو بڑا تھا ہی، گھر والوں پر بھی تو اثر انداز ہوا تھا۔ امی، بابا بیٹی کو کیا حوصلہ دیتے، وہ تو خود ٹوٹ گئے تھے، اور روشنی نے یہ خود پر کیسے سہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ لیکن صحیح کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرہم ہے، وہ سب بھی آہستہ آہستہ سنبھل گئے تھے، اور روشنی نے اپنے ماں باپ کے لیے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اتنا تو نہیں، لیکن پھر بھی ہاں، وہ اب بولتی نہیں تھی، صرف سنتی رہتی تھی، اور غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ وقت لگا تھا اسے اپنی محبت کے غم سے نکلنے میں، اور وہ نکل ہی آئی تھی۔ پہلی محبت سے سکتی بلکتی اس نے دل ہی میں کہیں دور کونے میں دفنا دی تھی۔ اور انہی دنوں اس نے فاران کو دیکھا تھا، اتنے سالوں بعد۔ وہ اور لیلا بازار سے کچھ خریدنے آئی تھیں۔ لیلا نے اسے کہا تھا کہ وہ باہر جا کر رکشہ روکے، وہ بل کروا کر آ رہی ہے۔ وہ چلتی ہوئی مین روڈ پر آئی، جہاں گاڑیوں کی پارکنگ بھی تھی۔ رکشہ کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی کہ اس کی نظر فاران پر پڑی تھی، اور ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ روشنی ساکت رہ گئی۔ ایک شخص کو آپ نے اتنا چاہا ہو، آپ کے لیے وہی آپ کا سب کچھ ہو، اور اس کے لیے آپ کچھ نہ ہو، تو دل پر جو گزرتی ہے وہ اس وقت روشنی پر گزر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کتنے مکمل لگ رہے تھے، خوش تھے، مسکرا رہے تھے، ان کی محبت ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی، اور روشنی نے اذیت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ روشنی، کیا ہوا؟ پتہ نہیں کتنے لمحے وہ پر اذیت کیفیت میں یوں ہی کھڑی رہتی کہ لیلا نے اسے پکارا اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں،
نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو نکل آئے، جنہیں وہ بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھی، اور ساتھ لبوں سے سسکی بھی۔ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ لیلا نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، گھر چلو، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی جو نکلے ہی آ رہے تھے۔ لیلا نے جلدی رکشہ روکا اور دونوں بیٹھ گئے۔ روشنی کا ضبط بالکل ٹوٹ گیا، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ رکشے والا بھی پریشان سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا، اور لیلا اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ روشنی، ہوا کیا ہے، بتاؤ تو۔ اس کے پوچھنے پر بھی روشنی بس روتی رہی اور بولی کچھ نہیں۔ اللہ اللہ سفر ختم ہوا اور گھر آیا تو روشنی جلدی سے نکل کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ پریشان سی لیلا رکشے والے کو کرایہ دے کر فوراً اس کے پیچھے آئی، اور روشنی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی کہ اب تو آنسو بھی جیسے ختم ہو گئے تھے۔ گھر والے پریشان دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکے تھے، پر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اب وہ چپ سی گھٹنوں پر دونوں بازو رکھے اور بازو پر سر ٹکائے بیٹھی تھی، ستا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں رو رو کر تھک چکی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال اس شخص کے لیے وقف کر دیے، اس کے لیے میرا ہونا نہ ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے تصویر نکالی، وہی نکاح والی تصویر۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے تصویر کو درمیان سے پھاڑا، فاران والا حصہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ دیکھتے دیکھتے پھر آنکھیں بھر آئیں، دیکھتے دیکھتے پھر آنکھیں بھر آئیں۔ یہ آخری آنسو ہیں جو تمہارے لیے نکلے ہیں، اب تمہارے لیے نہ آنسو ہیں اور نہ ہی محبت۔ کہتے ساتھ اس نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر تصویر کمرے میں موجود ڈسٹ بین میں پھینک دی اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ اس دن کے بعد اس کے احساسات فاران کے لیے مر چکے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد اس نے آنے والے رشتے کے لیے ہاں بھی کہہ دی۔ پر اسے کیا معلوم تھا جس چیز سے وہ بھاگ رہی ہے، قسمت اسے اسی موڑ پر اسے کیا معلوم تھا جس چیز سے وہ بھاگ رہی ہے، قسمت اسے اسی سمت موڑ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے اپنی زندگی میں بہت خوبصورتی دیکھی ہے، لیکن جو بات تم میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ یہ فرید تھا اس کا شوہر، جو اس سے محبت میں مبتلا تھا، شدید محبت۔ اس نے کب روشنی کو دیکھا تھا روشنی کو خود معلوم نہ تھا، لیکن وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ اس نے رشتہ بھیجا اور قبول کر لیا گیا تھا، اور کچھ مہینوں کے بعد شادی بھی ہو گئی۔ روشنی بھی آ کر لاہور میں ہی تھی۔ بلڈنگ میں تیسرے فلور پر اپارٹمنٹ کافی کشادہ تھا۔ فرید پرائیویٹ کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا، مہینے میں 2-3 مرتبہ آؤٹ آف سٹی ٹور بھی کرتا تھا۔ کبھی 2 دن بعد آتا، کبھی 4-5 دن بھی لگ جاتے تھے، لیکن جو بھی تھا روشنی کے گھر والے مطمئن اور خوش تھے کہ روشنی کا گھر بس گیا، اور روشنی وہ بھی خوش تھی شاید۔ وہ کچن میں رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی، فرید کی فرمائش پر، اس کا پسندیدہ کھانا۔ وہ کل رات کو ہی 3 دن بعد اسلام آباد سے آیا تھا اور صبح کو جلدی آفس چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے روشنی سے فون پر کھانے کا کہا تھا، تو روشنی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ان دونوں کے رشتے میں زیادہ فرید ہی بولتا تھا، روشنی تو صرف سنتی تھی اور جو وہ کہتا وہ کرتی تھی، کسی بھی سوال جواب کے بغیر، اور فرید کو لگتا تھا کہ وہ مزاجن ایسی ہے۔ اگر وہ اسے پہلے سے جانتا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ اس کی عادت نہیں۔ دروازے پر بیل بجی تو وہ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے دروازہ کھولنے گئی۔ فرید تو نہیں آ سکتے اتنی جلدی، سوچتے ہوئے دروازے پر پہنچ کے اس نے دروازہ کھولا تو انجانی صورت کی 2 خواتین تھیں۔ جی؟ روشنی نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ پورا تعارف کروائیں گے، اندر تو آنے دو، آگے والی عورت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے درست انداز میں کہا۔ روشنی نے نہ سمجھی میں انہیں دیکھا، اتنی بھولی تو نہیں لگتی ہو۔ اندر آتے ہوئے پہلے والی عورت نے اسے سر تا پیر دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تھا، جس کی عمر 29-30 کے قریب تھی، جبکہ اس کے ساتھ والی لڑکی جو روشنی کی ہم عمر لگ رہی تھی روشنی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا انداز پہلی والی عورت سے بھی عجیب تھا۔ کون ہیں آپ؟ میں نہیں جانتی آپ کو، باہر نکلیے آپ دونوں، روشنی نے سختی سے کہتے ہوئے کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو بے حیا عورت، اس عورت نے چیختے ہوئے کہا تو توہین کے احساس سے روشنی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جس گھر سے تم مجھے نکل جانے کا حکم دے رہی ہو، یہ میرا گھر ہے، میرا، چیخ کر بولتے ہوئے آخر میں اس نے میرا پر زور دیا۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، تماشا لگانے سے پہلے ایک مرتبہ کنفرم کر لیں، یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ اب کہ روشنی نے بنا لحاظ رکھے قدرے غصے میں کہا تھا کہ وہ عورت کہکا لگا کر ہنسی۔ فرید میرا شوہر ہے، تم اس کی دوسری بیوی ہو، دوسری بیوی، اس عورت نے اس کے قریب آ کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور روشنی کو لگا کہ کمرے کی چھت اس پر گری ہے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آواز سن کر آس پاس کے اپارٹمنٹ کے لوگ بھی جھانکنے لگے تھے۔ وہ داخلی دروازے کے قریب ہی تو کھڑی تھیں۔ دیکھیں اس عورت کو جو یہاں اتنے مہینوں سے ہے، میرے شوہر کو پھنسایا ہے اس گھٹیا عورت نے۔ اب وہ عورت دروازے کے پاس کھڑے لوگوں کو کہہ رہی تھی۔ لوگ تجسس اور حیرت سے مزے لینے والے انداز میں دیکھ رہے تھے۔
روشنی سن سی ساکت کھڑی تھی، ذلت اور توہین کے احساس سے اپنی جگہ جم گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا یہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ اب عجیب انداز میں دیکھنے لگے تھے۔ اب وہ عورت فون پر نمبر ملا رہی تھی۔ میں نے سوچا اپنا اپارٹمنٹ چیک کروں، کافی سال ہو گئے تھے، لیکن یہاں تو اور ہی کہانی چل رہی ہے۔ فرید علی، فون کان سے لگائے وہ کہہ رہی تھی، اور 10 منٹ کے اندر اندر فرید آیا تھا، اور ان 10 منٹ میں اس عورت نے اس کی ذات پر اتنا کیچڑ اچھالا تھا کہ اگر کانوں میں سے خون رشتہ ہوتا تو وہ بھی نکل آتا۔ اسے بے غیرت، بے حیا، نیچ بازارو عورت اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہی، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس عورت کا منہ بند کر دے۔ ہمدان اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے۔ ان کے نمبر پر ان کے دوست کی کال آئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ جلدی اپنی بھتیجے کے اپارٹمنٹ میں آؤ، جلدی۔ یس کیا تو اس نے سیدھی یہی بات کہی تو ہمدان اس کے لہجے سے حیران ہوئے اور پریشان بھی۔ کون؟ روشنی؟ خیریت ہے؟ تم بس پہنچو یہاں جلدی۔ اس نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا، اور ہمدان بڑی جلدی میں ہاسپٹل سے نکلے، اور جب وہاں پہنچے تو لوگ دروازے سے اندر تک گھسے ہوئے تھے جیسے کوئی تماشا دیکھ رہے ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں بند کرو تماشا سارا اور جاؤ یہاں سے، فرید اس پہلی عورت سے غصیلے لہجے میں بولا تھا۔ روشنی نے بے یقینی سے فرید کو دیکھا، بجائے انہیں باہر نکالنے کے وہ اس عورت کا نام لے رہا تھا جو خود کو اس کی پہلی بیوی بتا رہی تھی۔ روشنی کے دیکھنے پر فرید نے نظریں چرائیں تھیں۔ فرید کا انداز چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ عورت سچ کہہ رہی تھی، اور یہ بات روشنی کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں جاؤں یہاں سے؟ جائے گی تو یہ نیچ عورت، دھکے دے کر اسے باہر نکالو گے تم خود فرید علی، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ وہ بے خوفی سے فرید کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ روشنی نے بے عزتی کے احساس سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ ذرا سمجھاؤ اپنی آپی کو اور اسے لے کر جاؤ یہاں سے، مزید تماشا مت دکھاؤ لوگوں کو۔ فرید نے اب کے دوسری لڑکی کے پاس جا کر غصے سے کہا۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی فرید بھائی، آپ نے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ دوسری لڑکی جسے وہ ذروا کہہ رہا تھا اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر تیز لہجے میں بولی۔ ذروا، میں نے کہا جاؤ تم دونوں یہاں سے۔ فرید ضد ہو کر چلایا۔ کیوں جائیں ہم؟ اب یہاں کوئی فیصلہ ہوگا تو جائیں گے ہم۔ طلاق دو گے تم اسے ابھی اور اسی وقت، نہیں تو قسم کھاتی ہوں میں ساری عمر اپنے دیکھنے کو ترسو گے فرید علی۔ ہمدان لوگوں کو دھکیلتے اندر آئے تو یہ الفاظ پڑے تھے۔ بہت ہو گیا سائرہ، مجھے کسی انتہائی قدم کے لیے مجبور نہ کرو۔ فرید شہادت کی انگلی اٹھا کر بولا۔ مجبور تم مجھے نہ کرو کہ میں بچوں کو اوپر بلاؤں اور ان کو تمہارا یہ چہرہ دکھاؤں۔ روشنی کا دل کر رہا تھا وہ آنکھیں کھولے تو یا تو وہ غائب ہو جائے یہاں سے یا یہ لوگ۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ باہر نکلیے آپ لوگ، چلیے یہاں سے، ہمدان قدرے اونچی آواز میں بولے، اور اندر موجود لوگوں کو باہر نکال کر دروازہ بند کیا، جو یہ سارا منظر ایسے دیکھ رہے تھے جیسے فلم لگی ہوئی ہے۔ فرید، کیا تماشا لگایا ہے تم نے؟ کیا ہے یہ سب؟ تماشا تو آپ کی لڑکی نے لگوایا ہے، ایسی گھٹیا عورت کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ ہمدان نے تلخ لہجے میں پوچھا تو سارا نفرت سے بھرپور لہجے میں بولی۔ وہ سب حدیں پار کر رہی تھی، بلا خوف و خطر کی کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی اسے۔ سارا اپنی بکواس بند کرو، فرید دہاڑا۔ ہمدان کی آواز پر روشنی چونکی تھی، انہیں دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ خوف سے رکے ہوئے آنسو باہر نکل آئے تھے۔ دوسری طرف ذروا ہمدان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ہمدان بھی ذروا کو دیکھ کر حیران تھے۔ فرید کے دھاڑنے پر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ اب روشنی کے رونے کی آواز تھی۔ فرید میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے چپ کرواتا۔ اگر فرید میں ہمت ہوتی تو نوبت یہاں تک آتی بھی نہ۔ ہمدان نے سہمی ہوئی روشنی کو پاس جا کر اپنے گلے سے لگایا تو وہ چاچو کے پہلو سے لگی سسکیاں لینے لگی۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں یہ تماشا ہوگا۔ یہ روشنی ہے، روشنی۔ اوہ، اب میں سمجھی آپی، اس نے یہ کیوں کیا ہے۔ سب خاموش تھے، اور ذروا طنزیہ آواز میں روشنی کو دیکھتے ہوئے بولی تو روشنی نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے بولنے پر ہمدان نے سختی بھرے تاثرات سے اسے دیکھا۔ ذروا، ایک لفظ بھی نہیں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہمدان کے بولنے پر ذروا کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکلی تھی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ اگر وہ فرحان کے چہیتے ماموں نہ ہوتے تو اسے زہر اگلنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن نہ جانے وہ کیوں رک گئی تھی، اور سارا کو تو ہمدان کا لہجہ ہی آگ لگا گیا تھا۔ اوہ، یعنی کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری! میں ابھی پولیس کو فون کر کے بلاتی ہوں، ساری اکڑ نکل جائے گی۔ بی بی، بکواس بند کرو اپنی اور بلاؤ جس کو بلانا ہے، میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں یہاں سے۔ ہمدان کا دل چاہا سامنے کھڑے تینوں افراد کو گولی سے اڑا دے۔ غصے اور ضبط سے ان کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ آخر میں کہتے ہوئے انہوں نے خشونت انداز میں فرید کو دیکھا تو اس نے نظریں چرائیں تھیں۔ وہ اس حالت میں روشنی کو چھوڑ کر بالکل نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ فرید دھوکے باز نکلا ہے۔ وہ روشنی کو پہلو سے لگائے وہاں سے نکلے تھے۔ بھاگ گئے ڈر سے۔ اتنے سچے ہوتے تو بس سارا بس، فرید ضبط کرتے ہوئے بولا تھا، اور صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں سر کو تھاما تھا۔ آج کے دن کا انجام اتنا بھیانک ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔
انوار صاحب کی پوری فیملی کے لیے غم کا پہاڑ تھا جو ٹوٹا تھا. ہر کوئی اپنی جگہ پریشان تھا. یہ ایک اذیت سے بھرا وقت تھا جو انہوں نے کاٹا تھا، مشکل ترین وقت. ان کی بیٹی کا گھر پھر اجڑ گیا تھا، اسے پھر سے طلاق ہو گئی تھی. وجہ کچھ بھی تھی، روشنی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن لوگوں کی زبانیں کون پکڑ سکتا تھا. روشنی کو بدقسمت، منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا تھا. انوار صاحب بیٹی کے دکھ سے نڈھال تھے، اور اب تو ہمدان کو بھی لگتا تھا کہ ان میں ہمت ختم ہو گئی ہے. اس دن جب وہ روشنی کو لے کر نکلے تھے، لوگوں کی سرگوشیوں نے ان کا پیچھا کیا تھا. وہ دن بھلائے نہیں بھولتا تھا. فرید نے بہت کوشش کی بعد میں صلح کی، یہاں تک کہ اس نے انہیں دھمکیاں بھی دیں. اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی. وہ روشنی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. بقول اس کے وہ اس سے شدید محبت میں مبتلا تھا، جس وجہ سے اس نے یہ سب جھوٹ بولا. اگر نہ بولتا تو روشنی کے گھر والے کبھی روشنی کی شادی اس سے نہ کرتے کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے. لیکن فرید کے لیے ان کی زندگیوں میں اب کوئی گنجائش نہیں تھی. ہمدان اسے کسی خاطر نہ لائے اور خلا کے لیے کیس دائر کر دیا، جس کا نتیجہ چند ماہ میں ہی آ گیا تھا، اور فرید کا باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا. یہ بھی گھر والوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن وقت گزر ہی گیا تھا. اس تلخ تجربے نے روشنی کی بچی کچی خواہش، خواب، امیدوں کو ختم کر دیا تھا. جو بھی تھا وہ اپنا پچھلا ماضی دفن کر کے ہی وہ اس رشتے کے لیے آگے بڑھی تھی. کچھ وقت گزرتا تو شاید وہ سب بھول جاتی اور وہ اپنی قسمت پر شاکر بھی ہوتی اور سوچتی بھی کہ یہی اس کی قسمت میں تھا. لیکن وہاں تک بات جانے کی نوبت ہی نہ آئی. سب کچھ ایسے تیزی سے ہوا کہ روشنی کو سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے. فرید سے محبت تو نہیں تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا. اسے دکھ ہوا تھا اس کی دھوکہ بازی کا. کتنی مشکل سے تو خود کو سمیٹا تھا کہ پھر سے سب کچھ بکھر گیا تھا. اس کے اندر کی عورت مر چکی تھی، جس کو ایک گھر اور پیار کرنے والے ساتھی کی خواہش تھی، اور اس نے کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. زندگی آہستہ آہستہ اپنے ڈگر پر آ ہی گئی تھی، اور یوں ہی چلتی رہتی تو کسی کا کیا جاتا کہ پھر سے شادی کا موضوع اٹھنے لگا تھا. اور آخرکار یہ بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ بابا اور امی پریشان ہیں اس کے لیے. وہ اس کی شادی کی بات کریں گے، کچھ وقت بعد ہی صحیح اسے دوبارہ گھر بسانے کا کہیں گے. جانتی تھی وہ ایسا ہوگا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ اب جب بھی شادی کا معاملہ اٹھے گا وہ منع کرے گی کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی. لیکن یہ فرحان کیسے آ گیا بیچ میں پھر سے، اور اس کے گھر والے فرحان کے لیے دوبارہ سوچیں گے، فرحان اور اس کی شادی کے لیے راضی بھی ہو جائیں گے. یہ اس نے نہیں سوچا تھا، گمان بھی نہیں تھا کبھی. محبت ادھوری رہ گئی تھی، اس نے ادھوری محبت دفنا دی تھی. شادی ٹوٹ گئی تھی، اس نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا. لیکن اب وہ کوئی تجربہ نہیں چاہتی تھی. وہ تھک گئی تھی بار بار ٹوٹنے، بکھرنے، جڑنے کے عمل سے. وہ اب پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ شادی ہی کرنی پڑے. زندگی کے تلخ اور ناخوشگوار رویوں نے اب اس کے اندر ویسے بھی مردوں سے بیزاری اور نفرت بھر دی تھی، جس میں سر فہرست نام آتا تھا فرحان کا اور اس کے بعد فرید کا. اور وہ دونوں کو ہی کوئی بھی دوسرا موقع نہیں دینا چاہتی تھی. اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ کسی کو پھر سے اپنے جذبات سے کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، یا شاید اس میں مزید ٹوٹنے کی ہمت نہیں رہی تھی. وہ اور اذیت برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی. تو اس شادی کو ہونے سے روکنے کے لیے ارج کے علاوہ وہ خود تھی. وہ فرحان سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، بہت کچھ پسے پشت ڈال کر، اس امید پر کہ فرحان شاید اسے مایوس نہیں کرے گا. اور بہت وقت بعد اس نے فرحان سے پھر امیدیں باندھی تھیں. اسے نہیں معلوم کہ رات کو امی کب اس کے پاس سے اٹھ کر گئیں. وہ سوئی تو صبح لیٹ ہی اٹھی تھی. اب تب تک سب ناشتہ کر چکے تھے. ناشتے کے بعد اس نے میڈیسن لی اور وہیں ہال کمرے میں صوفے پر دراز ہو گئی. امی اور چاچی کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھیں. عریشہ اور اقرا اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں. سنڈے کی وجہ سے اقرا بھی گھر پر ہی تھی. عریشہ اسلام آباد کا کوئی قصہ سنا رہی تھی. بچے بھی کوئی ٹی وی پر، کوئی موبائل میں مگن تھا. چاچو اور بابا باہر بیٹھک میں بیٹھے تھے. انہیں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری کہ طاہر بھائی آمنہ پھپھو کے بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے اور ماحول خوشگوار ہو گیا. ہمدان چاچو اور طاہر بھائی کی جوڑی جہاں مل بیٹھتی تھی وہاں کہہ کے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ویسے تو وہ روشنی کی عیادت کے لیے آئے تھے، لیکن ٹانگ بھی سب سے زیادہ روشنی کی کھینچ رہے تھے. بتاؤ تو روشنی، بھلا کیا ضرورت تھی تمہیں آنکھیں بند کر کے سڑک کراس کرنے کی؟ اتنی گرمی میں شکر دوپہر. ضرور اسکول میں کسی بچے کی پٹائی کی ہوگی اور اس نے دعا کی ہوگی کہ یا اللہ کل میں اسکول ہی نہ آئیں. ادھر اس کی دعا قبول ہوئی اور تمہاری آنکھیں بند. ان کے شرارت بھرے انداز پر روشنی نے ٹھس انداز سے نظریں ٹیڑھی کر کے انہیں دیکھا تھا، جو صوفے پر بیٹھے اس کی ہتھی پر کوہنی رکھ کر اس پر چہرہ ٹکائے روشنی کو بڑے معصوم انداز میں دیکھ رہے تھے. بات میں دم ہے تمہاری طاہر. چاچو باقاعدہ سر دھنتے ہوئے بولے. لو مامو جان، میں بغیر دم کوئی بات کرتا ہی کب ہوں بھلا. طاہر بھائی اتراتے ہوئے بولے تو سب ہنسنے لگے. بس کریں طاہر، ان کی بیگم بولی، لیکن ان کی سننی کسی نے نہیں.
لیکن ان کی سنی کسی نے نہیں۔ صحیح کہا ہے ویسے طاہر تم نے، بچوں کو ڈراتی ہوگی یہ بڑی بڑی آنکھیں کھول کر۔ چاچو باقاعدہ اپنی پوری آنکھیں کھول کر بولے اور کہکا لگا کر ہنسے۔ ان کے انداز پر روشنی کو بھی ہنسی آنے لگی، باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ واقعی آپی آپ سے ڈرتے ہیں بچے؟ مجھے تو نہیں لگتا، احمر بولا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں نہیں لگتا؟ اس کے تو دیکھنے سے ہی بچوں کا سانس اٹک جاتا ہوگا، جتنی صورتیں آتی ہوں گی سب پڑھ لیتے ہوں گے کہ مس کی یادداشت چلی جائے۔ طاہر بھائی اسے ذرا چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھے اور پتہ نہیں کب تک کھینچتے کہ پہلے سومیا، بچے اور ان کے پیچھے پیچھے پھپھو اور ارج نے اندر آ کر سلام کیا۔ سب ان سے ملنے میں مصروف ہو گئے اور روشنی نے شکر کا سانس لیا۔ دیکھو تم نہیں آئے کل، تم سے ملنے ہم آ گئے، زاہدہ پھپھو نے طاہر بھائی کو چپت لگاتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو تیار تھا خالہ جان، آپ کی بہو کہتی ہے کیا کرنا ہے جا کر گھر رہتے ہیں۔ ان کے جواب پر ان کی بیگم عائشہ بھابھی کو پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا۔ خدا کا نام لے طاہر، اتنا جھوٹ! وہ فوراً سنبھل کر بولی تھی، پتہ ہے مجھے تمہارا، تم نہیں باز آنا۔ اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، پھپھو ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا مطلب ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ وہ تڑپ کر بولے تھے اور اس بات پر سب سے اونچا کہکا ہمدان کا تھا۔ بیٹا جی دوسرے لفظوں میں نہیں، صاف صاف لفظوں میں، صاف صاف لفظوں میں، ہمدان بولے تھے۔ باقی سب خوب محظوظ ہوئے تھے۔ السلام علیکم، اندر آ کے فاران نے مشترکہ سلام کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ زاہدہ پھپھو اس کا حال پوچھنے لگی تو وہ ان کو جواب دینے لگا۔ طاہر بھائی بڑے پرتپاک انداز میں فاران سے ملے تھے، کبھی کبھی تو ملاقات ہوتی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے فاران نے ایک نظر روشنی پر ڈالی تھی جو زاہدہ بیگم سے باتوں میں مگن تھی۔ ہر بار کی طرح اب بھی اس نے فاران کو بالکل اگنور کیا تھا۔ اقرا سب کو ڈرنک سرو کرنے لگی کہ انوار صاحب بھی آ گئے اور روشنی نے اپنے باپ کے چہرے پر فاران سے ملتے ہوئے جو خوشی دیکھی تھی اس خوشی نے اسے اندر سے فکر مند کر دیا تھا۔ وہ سب سے ملنے لگا، فاصلے ختم ہو رہے تھے۔ بہت وقت کے بعد وہ ان میں شامل ہونے لگا تھا۔ روشنی کو کیا پرواہ کہ وہ ملے یا نہ ملے سب سے، اسے صرف اپنی شادی کی بات کی فکر تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ دن سے رات، رات سے دن نہ ہو کہ اس کی شادی کی بات سب کے ذہنوں سے غائب ہو جائے۔ انوار صاحب کی موجودگی میں سب شرافت کے دائرے میں تھے اور کام کے متعلق مختلف موضوعات پر باتیں ہونے لگیں۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اقرا اور عریشہ ہیلپ کروانے کچن میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئیں۔ پیچھے وہ، سومیا، عائشہ بھابھی اور ارج رہ گئیں تو باتوں کا رخ کپڑوں اور فیشن کی طرف ہو گیا۔ بیچ میں روشنی بھی کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، زیادہ وہ تینوں ہی باتوں میں مصروف تھیں۔ بچوں میں کوئی موبائل پر مصروف تھا، کوئی ٹی وی پر۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کے تنگ کرنے پر سومیا اور عائشہ بھابھی بچوں کو لے کر لان میں چلی گئیں۔ وہاں صرف وہ اور ارج رہ گئے۔ ارج کا انداز اس کے ساتھ لاتعلق سا تھا۔ ارج نے کوئی بات نہ چھیڑی تو وہ بھی خاموش ہو رہی۔ یوں ہی بھٹکتی بھٹکتی نظر سامنے اٹھی تو فاران سے جا ملی، وہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ روشنی کی نظر جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ پہلے عائشہ بھابھی ان دونوں کے بیچ اس طرح تھی کہ وہ دونوں تھے تو آمنے سامنے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے اٹھنے پر بیچ سے جیسے پردہ اٹھ گیا ہو اور روشنی کی نظر دوبارہ غلطی سے بھی اس طرف نہیں گئی تھی۔ ارج موبائل پر مصروف ہو چکی تھی اور روشنی کو یہاں بیٹھنا ایک دم فضول لگ رہا تھا۔ کچھ غنودگی سی بھی ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانا چاہ رہی تھی کہ بھابھی اور سومیا واپس آ گئیں تو اس نے ارادہ بدل لیا اور بھابھی آ کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھی اور پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اقرا آئی، کھانا لگنے کا کہا تو سب اٹھ کر چلے گئے۔ روشنی مزید ریلیکس ہو کر صوفے پر لیٹی، دوائی کا اثر تھا کہ اسے بڑی میٹھی نیند آ رہی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ غافل ہو گئی۔ آپی کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ اقرا اسے آوازیں دینے لگی۔ کیا ہے؟ وہ نیند سے اٹھانے پر جھنجھلا کر بولی۔ امی کہہ رہی ہیں کھانا نہیں کھانا کیا؟ مجھے بھوک نہیں ہے اور اب مجھے کوئی مت اٹھائے، اس نے کہہ کر آنکھیں بند کر لی تو اقرا نے جاتے ہوئے لائٹس آف کر دی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد سب چائے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک دم موسم بھی بدل گیا، بادل آئے اور ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی، گرمی کا زور کم ہونے لگا، سب لان میں جانے لگے۔ فاران بھی اپنا کپ پکڑے لان میں تھا کہ اس کو احساس ہوا اس کا موبائل اس کی جیب میں نہیں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ماموں کو کچھ دکھانے کے لیے اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا اور وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ اس نے کسی بچے کو کہنے کی بجائے خود ہی اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ کیا ہوا فاران، کچھ چاہیے تھا؟ اسے اندر آتا دیکھ کر مامی نے پوچھا تو فاران نے نفی میں سر ہلایا۔ موبائل رہ گیا تھا، اندر وہی لینے آیا ہوں۔ فاران کے جواب دینے پر مامی سر ہلا کر چائے کا کپ پکڑے لان میں چلی گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو وہاں نیم اندھیرا تھا، کچھ بادل تھے اور لائٹ آف ہونے کی وجہ سے اسے کچھ پل تو دکھائی نہ دیا۔ آنکھیں جب اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر لائٹ آن کرنے کے لیے ایک ایک بٹن دبانے لگا۔ تیسرے بٹن پر لائٹ چلی تو وہ پلٹ کر اس طرف جانے لگا جہاں وہ بیٹھا تھا کہ اچانک نظر صوفے پر سوئی ہوئی روشنی پر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں تھی۔
करवट के बल एक बाजू गाल के नीचे था और एक नीचे लटक कर कारपेट को छू रहा था। साथ दुपट्टा भी बेतरतीब सा कुछ ऊपर और कुछ नीचे था। फरहान नज़रें हटाकर मोबाइल लेने आगे बढ़ा और मोबाइल उठाकर जेब में डाला कि बेख्तियार सी नज़र भटकी और रोशनी पर जा रुकी। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे लाइट चलने का भी पता नहीं लगा। बाहर लॉन से कहकों की मद्दम सी आवाज़ आ रही थी। उन दोनों के अलावा बाकी सब लॉन में थे। फरहान के कदम रोशनी की जानिब बढ़े और उसके पास जाकर रुक गए। वो उसके नज़दीक पंजों के बल बैठा आहिस्तगी से उसका बाजू जो नीचे लटक रहा था उठाकर उसके ऊपर रखा और उसे देखने लगा। चेहरे के तासुरात जो उसने हमेशा संजीदा देखे थे इस वक्त गायब थे और पुरसकून नरम सी कैफियत उस पर भली लग रही थी। वो खूबसूरत थी, दिलकश थी और सोते हुए तो मज़ीद दिल को माइल कर रही थी। फरहान ने सर झुकाकर गहरी सांस ली और खड़ा हुआ और पलट कर बाहर चला गया। और उसके एक दिन बाद ही शाम को रोशनी का फ़ोन आया था। अगले दिन उसे वापस चले जाना था। वो पैकिंग करके बाहर ही जा रहा था कि फ़ोन बजा था। पहले वाली गलती के बाद वो उसका नंबर सेव कर चुका था। मुझे आपसे बात करनी है। सलाम के बाद वो फ़ौरन बोली थी, सुन रहा हूँ, करें बात। मिलकर बात करनी है, फ़ोन पर नहीं हो सकती, संजीदा आवाज़ आई। लेकिन मैं तो सुबह इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। क्या? लेकिन मैंने कहा भी था आपसे फ़ोन पर कि मुझे आपसे मिलना है। फरहान के बताने पर वो परेशान सी बोली, हाँ तो हम कितनी मरतबा मिले हैं? तुमने कोई बात नहीं की, मुझे लगा शायद तुम्हें नहीं करनी। रोशनी को आप कहते हुए उसे अजीब लग रहा था तो वो सीधा तुम ही बोला, जबकि रोशनी का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं गया। कितने बजे निकल रहे हैं आप सुबह? रोशनी को फिक्र हो गई कि वो उससे बात ना कर सकेगी और जाने वो फिर कब आए, और चाचू उसे बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं देने वाले थे। वो आज या कल में उससे पूछने वाले थे और वो चाह रही थी कि उनके पूछने से पहले ही फरहान को मना कर दे। 6 बजे। उसके बताने पर वो खामोश हो गई। क्या बहुत ज़रूरी बात है? जी बहुत ज़रूरी। फरहान के पूछने पर वो संजीदगी से बोली थी, तो अगर बहुत ज़रूरी बात है तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, आप कल चले जाइए, लेकिन थोड़ा लेट। हम सुबह 7 बजे मिल लेते हैं। सुबह 7 बजे? वो ताज्जुब से बोला, जी। ओके ठीक है। रोशनी के कहने पर उसने बोल तो दिया, लेकिन अंदर से ज़रूरी बात का उसे तजस्सुस होने लगा था। ओके, मैं आपको मिलने की जगह टेक्स्ट करती हूँ। ठीक है, फरहान ने कहा तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। और वो सोच रहा था कि जब भी वो मिले हैं उसने फरहान को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो है ही नहीं। तो ऐसा कौन सा ज़रूरी काम उससे पड़ सकता है कि मिलकर ही हो सकता है? और उसकी इस सोच को मैसेज की ट्यून ने तोड़ा था जिसमें उसने उस जगह का एड्रेस सेंड किया जहाँ वो मिलने वाले थे। जी तो सामाईन और हाजरीन, कैसी लगी आपको आज की किस्त? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली किस्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।